بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسان نقوی. نقوی صاحب، آج راجن پور میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے بہت بڑے مارجن سے ایک انتخابی دنگل جو ہے اس کو جیتا ہے. اس ضمنی انتخاب میں جو تاریخ رقم کی گئی ہے، اس کے بعد خان صاحب نے ایک پیش گوئی کی ہے. یہ پیش گوئی کن بنیادوں پر کی گئی اور کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے. یعنی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جب الیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن کے بعد ہوتی ہے ایک وکٹری اسپیچ. یعنی کہ آپ جب کوئی بڑا مارکا مارتے ہیں، جب آپ جیتتے ہیں، تو جیتنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسپیچ کی تھی نواز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب نے بھی کی تھی اسپیچ. یہ جو وکٹری اسپیچ ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم ہوتی ہے. تو اسپیچ انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کیے ہیں ٹویٹ، انگریزی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی. صحیح. اور وہ ٹویٹس بہت اہم ہیں. اس کے اوپر آنے سے پہلے جو اس میں وہ پیش گوئی کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور جام پور کے الیکشن کے بعد شہر اقتدار جو ہے وہاں پر کس طریقے سے سیاسی مارا ماری اور ماحول گرم ہونے والا ہے، ان تمام اشاریوں کو دیکھیں گے. لیکن یہ جو جام پور کا ضمنی انتخاب ہے نا، یہ بڑا مختلف انتخاب تھا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انتخابات، یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں. خان صاحب جو ہے وہ گزشتہ سال جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، بہت ساری چیزیں مختلف ہوئی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے بڑے متھ بسٹر ثابت ہوئے ہیں. اچھا. جو متھس بنا لی جاتی ہیں نا کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا، مطلب یہ متھ تھی کہ کوئی بھی لیڈر جب وہ اقتدار سے اترتا ہے تو لوگ اس پہ جانے پہ خوشیاں مناتے ہیں. لوگوں نے خوشی نہیں منائی، لوگ احتجاجاً باہر نکلے. ایک متھ یہ تھی کہ گرمی میں لوگ باہر نہیں نکلتے، لوگ گرمی میں باہر نکلے. ایک متھ یہ تھی کہ لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے، لوگ رات کو باہر نکلے. ایک متھ یہ تھی کہ لوگ بارش ہونا تو باہر نہیں نکلتے، اس میں بھی باہر نکلے. اس کے بعد ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑی اور اسٹرانگ متھ ہے نا کہ ریاست جس کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو ہرانا ناممکن ہے. بالکل. اور جس کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا جیتنا ناممکن ہے. آپ جون کے ضمنی انتخابات نکالیں، اس کے بعد اکتوبر کے ضمنی انتخابات نکالیں، اور اب یہ جو ضمنی انتخاب ہے یہ 4-5 حوالوں سے بہت اہم تھا. میں اس کے بہت انٹرسٹنگ اعداد و شمار پہ آتا ہوں. بالکل بالکل. کیونکہ جب آپ وہ صفحہ فارم 47 جو ہے وہ آخری جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت اہم چیزیں پتہ چلتی ہیں. لیکن یہ اہم اس وجہ سے تھا، مریم بی بی واپس آئیں، ایک پورا ماحول میڈیا میں بنایا گیا، کہا گیا کہ جناب وہ 3-4 ہیش ٹیگز بھی چلے ہیں نا، آپ نے وہ چلے ہیں، برنگ اٹ آن، امید سحر، فیئرلیس. تو ایک بات تو اس سے ثابت ہو گئی کہ مریم بی بی کے بس کا کام نہیں ہے. حالانکہ میڈیا ساتھ کھڑا ہے، سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی ہیں، ریاستی مشینری ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑی دو ٹوک بات کی ہے. وہ بھی آپ جو ہے اس کو نوٹ کریں. لیکن مریم بی بی کا یہ امتحان تھا کہ اب آپ آ گئی ہیں، آپ نے پنجاب جو ہے اس کے چیف منسٹر کے طور پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہیں آپ متوقع، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی کیسی ہے. جلسے کی ہے، میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک حیرانی کی بات تھی، آج جب یہ رزلٹ آیا نا تو تقریباً لگ بھگ کوئی 12:20-25 کا ٹائم تھا، بلکہ شاید نہیں 12:35 کا ٹائم تھا تقریباً. تو میں نے دیکھا ٹویٹر پہ، میں تھوڑی دیر کے بعد گیا تھا ٹویٹر پہ، گیا میں فیس بک پہ گیا، میں نے ہر جگہ دیکھا تو وکٹری کے وہ چل رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مارکا مار لیا، الیکشن جیت لیا. تو 48,000 ٹویٹس جو ہیں وہ صرف ایک ٹرینڈ کے اوپر ہوئے ہوئے تھے جس میں پی ٹی آئی کی جیت جو ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی. میں نے کہا ظاہر ہے کہ یار ذرا اس کی ڈیٹیل جا کے دیکھتے ہیں نا ویب سائٹس پہ. میں نے جیو کی ویب سائٹ کھولی اردو کی، ڈان کی ویب سائٹ کھولی، ARY کی ویب سائٹ کھولی انٹرسٹنگلی، دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ کھولی، 5-6 جو سب سے بڑی ویب سائٹس ہیں وہ کھولی. تو کہیں پر خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ جناب PSL میں فلاں بالر کی گیند سے فلاں بیٹسمین کا بلہ ٹوٹ گیا. مین جو خبریں لگی ہوئی ہیں کہیں پر وہ غیر ملکی تارکین وطن، اس میں پاکستانی بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی خبر تھی، لیکن وہ نمایاں خبر تھی. اچھا، نمایاں خبر کے علاوہ اس پہ پی ٹی آئی کی جیت اور ان کی شکست جو ہے یہ خبر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ڈان کی ویب سائٹ کے اوپر میں نے جا کے دیکھا، اس وقت تک خبر ہی موجود نہیں تھی. دنیا ٹی وی پہ ایک فیچر چھپا ہوا تھا کہ 11 امیدوار آمنے سامنے ہیں، وہ بھی پرانی خبر تھی. تو وہ مجھے یعنی کہ میرے لیے یہ شاکنگ تھا کہ آج کی اگر پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی خبر ہے، اور وہ کیوں ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ تھا. وہ کیمیکل ریئیکشن دکھاتا ہے نا پیپر
کہ کیا رد عمل آیا. سرخ ہوگا، سفید بلو ہوگا. تو جب آپ نے دیکھ لیا یہ کر کے کہ تمام اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے کھڑی ہے، سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے، عمران خان اور وہ کاف لیگ کے بھی وہ پرویز الہی صاحب اور وہ لوگ وہ جو ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یا مجلس وحدت مسلمین ہے، اس کے علاوہ تو سب ایک پیج پہ ہیں، سب اکٹھے ہیں. اگرچہ وہ الیکشنز لڑ رہے تھے لیکن وہ بھی بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، پراکسی کینڈیڈیٹس بھی بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ فلاں شخص اس کا ووٹ توڑ سکتا ہے تو اس کو تھپکی دے کے کھڑا کر دو، کیونکہ اس کے خاندان سے، اس کی فیملی سے یا اس گھر سے بندہ ہے تو یہ کوئی 1000-2000 کا ڈینٹ ڈالے گا. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ انتخاب جو ہے اس کا نتیجہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا ہے، پبلک پلس کیا ہے، اس وقت عوام کی نبض کیا بتا رہی ہے. صحیح. کہ ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر عموماً وہ جو جی ٹی روڈ والا بیانیہ ہے رائٹ لیفٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں پہنچتا، اثر انداز نہیں ہوتا. ایک بات پتہ چل گئی کہ جو 10-11 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے اور پی ڈی ایم کے اس حکومت نے جو کچھ کر دیا اس ملک کے ساتھ، عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. جب آپ کے سامنے یہ نتیجہ آتا ہے اور پھر آپ اٹھا کر اس پیپر کو دیکھتے ہیں، پہلے میں پیپر پڑھ کے آپ کو سنا دوں، پھر خان صاحب کی پیش گوئی پہ کوئکلی آئیں گے. بالکل صحیح ہے. پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. یہ جناب پیپر میرے سامنے موجود ہے، فارم نمبر 47 ہے، جس میں آپ کا غیر حتمی نتائج کا مجموعی گوشوارہ ہے. یہ ان کی طرف سے فائنل ہے، اس کے بعد اس کو جو آفیشیل نوٹیفیکیشن اور سب کچھ ہے وہ پھر ضابطے کی کارروائی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے. تو یہ جناب قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ، اس کا نام جو ہے اور نمبر NA 193 راجن پور 1 جو کہ جام پور ہے. پولنگ سٹیشنز کی تعداد تھی 237. انتخابی حلقے میں ووٹروں کی کل تعداد جو ہے وہ 3,00,000 تقریباً 80,000 کے قریب ٹوٹل ووٹر ہیں. خواتین 1,72,000، مرد 2,06,000. اور اس میں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں یہ سب سے پہلے ایک بہت انٹرسٹنگ اشاریہ. صحیح. 1,78,000 ووٹرز کا نکلنا، ووٹ ڈالنا، جس میں خواتین کی تعداد 81,466 اور مرد 97,316. صحیح. یعنی آپ درج ووٹوں میں خواتین اور مرد میں فرق دیکھیں اور ڈالے گئے ووٹوں میں. اس کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ زرتاج گل وزیر کا بہت بڑا کردار ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا ان کی تقاریر دیکھیں، وہ میں ان کے ٹویٹر کے اوپر جا کے دیکھ رہا تھا، گھر میں گھس کے ماروں گی، ہنر عام ہے. ہاں خان صاحب اور کوئی حکم ساڈے لائق. اچھا یہ تو بعد کی ہے نا، یہ تو فتح والی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جس طریقے سے چیلنج کر رہی تھی، جو انہوں نے جہاں جہاں پر تقاریر کی جا کے، ان تقاریر میں وہ جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہیں. زرتاج گل نے ساؤتھ پنجاب اور خاص طور پہ جو ڈی جی خان کی پٹی ہے نا، راجن پور اور یہ والے ایریاز، وہاں پہ ان کا بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اب اٹریکٹ کرنے لگ گئے ہیں ان کی طرف، جو ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر. تو بڑا کردار جو ہے وہ انہوں نے بھی ادا کیا. اب جو ڈالے گئے درست ووٹوں کی تعداد ہے وہ 1,73,966. پہلی بات ہے 47% کا ٹرن آؤٹ. یہ ایک بات آپ کو پتہ چل گئی. اچھا یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو نکلے ہیں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اس میں گولڈ لیف کی ڈبی کی قیمت بھی شامل ہے. اس میں پیٹرول جو ہے اس میں کو لگ بھگ 122 روپے کا اضافہ خان صاحب کے دور سے اب تک. ڈالر جو ہے وہ اتنا نہیں پتہ چلتا وہاں اس علاقے کے عوام کو، لیکن اس کا امپیکٹ ہر طریقے سے فیل ہوتا ہے. سننے میں تو بہت فیل ہوتا ہے. بجلی کے بل سردیوں میں جیسے آ رہے ہیں، گیس کی جو صورتحال ہے اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہوئی ہے، جو اشیاء ضروریہ جس نے ہر بندے نے گھر میں استعمال کرنی ہے، اس کی قیمت اور اس کی بہتری کی امید کوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے آ کے اپنا غصہ نکالا ہے بیلٹ باکس میں. جو بیلٹ باکس میں ڈالا گیا وہ لوگوں کا غصہ تھا. دوسری طرف جو نکل کے آئے، جب آپ ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد سے نیچے آتے ہیں نا، پھر بڑے انٹرسٹنگ اعداد و شمار ہیں. جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورچانی صاحب ہیں، 20,074 ووٹ انہوں نے لیا. صحیح. آزاد امیدوار ایک اللہ یار خان ہے 256، امان اللہ ہے 467، یہ آزاد چل رہے ہیں. بہاول حسین ہیں، یہ بھی آزاد ہیں 306. پھر ایک اور آزاد ہیں خادم حسین، انہوں نے لیا ہے 1,670. پھر ہیں لغاری صاحب، عمار احمد خان لغاری، یہ ہے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ. ان کا ووٹ آیا ہے 55,218. اچھا سبسٹینشیل ووٹ ہے. صحیح. اس کے بعد جناب 3 اور آزاد امیدوار ہیں، سلیم، راول خان، کلیم الدین ضیاء، 80، 347 اور 1,197 ووٹس ان کے. آخر میں جو 11ویں نمبر پہ، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ ہے محمد محسن لغاری پاکستان تحریک انصاف کے، جو آخری 11 نمبر پہ ہے نا محمود احمد، ان کے ہیں 3,961 تحریک لبیک پاکستان کے TLP کے ہیں. اب جب آپ ان سارے ووٹس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور مسترد ووٹوں کی تعداد ہے 4,816. آپ ان تمام
ہندسوں کو تمام اعداد کو جمع کر لیں تو یہ کل ملا کے یعنی کہ مسترد ووٹ اور تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کے ملا کے ووٹ، جس میں آزاد شامل ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ٹی ایل پی، یہ بنتے ہیں 88,390 ووٹ۔ اچھا، اور پھر آپ آئیں محسن لغاری صاحب پہ جنہوں نے 90,392 ووٹ لیا، مطلب 2,002 ووٹوں کی لیڈ ہے۔ اگر ریجیکٹڈ ووٹ گنتی سے خارج ووٹ شامل کر لیں اور ان تمام کے تمام ووٹس کو شامل کر لیں، اس کے بعد آپ کو یہ نتیجہ ملتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں نا، خان صاحب کا میں ٹویٹ نکال لیتا ہوں، اور پھر خان صاحب کے ٹویٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ریئیکٹ کیا ہے اور انہوں نے جو پیش گوئی کی ہے صحیح، بلا وجہ نہیں کی۔ اچھا، ایک تو انہوں نے شکر یعنی کہ عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، انہوں نے کہا میں عوام کا شکر گزار ہوں جو تحریک انصاف کا ساتھ دینے اور این 193 میں مافیاز کو شکست فاش سے دوچار کرنے کے لیے اس جذبے اور جنون سے تحریک انصاف کو منتخب کرنے نکلے۔ اس میں پھر اسپیشل لوگوں کی تصاویر شیئر کی، کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کسی بزرگ کو، بوڑھے باپ کو، چچا کو، اس طریقے سے جو تایا ہوں گے ان کو گود میں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، چل نہیں سکتا، اور انہوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے یہاں جو بات کی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ تحریک انصاف کے خلاف سرکاری مشینری، نیوٹرلز اور ای سی پی کے مابین گٹھ جوڑ کے باوجود، مطلب خان صاحب نے ابھی وہ جو ہے نا وہ بتا دیا۔ یہ بات کیا کی انہوں نے خان صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ای سی پی ان کے درمیان گٹھ جوڑ موجود ہے، اور اس کے باوجود زوردار کامیابی پر محسن لغاری، مینا لغاری، پی ٹی آئی کے کارکنان اور این 193 کے ووٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب خان صاحب کرتے ہیں پیش گوئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس سے پی ڈی ایم اور اس کے سرپرستوں پر مزید خوف طاری ہوگا، چنانچہ سپریم کورٹ کے ججز پر غیر معمولی دباؤ کی توقع رکھیے۔ اب یہ خان صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے تھے نا، یعنی اب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے دن میں آپ نے کروانا ہے، ہر صورت میں جو جنرل الیکشن ہے آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days۔ صحیح، اور ایک واضح ایفرٹ نظر آ رہا تھا، ان جماعتوں کو پتہ تھا کہ معاملہ آخر کار شرائع دستور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا۔ اس کیس کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنے سے چند دن پہلے آڈیوز اور پھر اس کے بعد پورا ایک ماحول بنایا گیا، جلسوں میں تقاریر، پریس کانفرنسز، تصاویر لگانا، 5 کا ٹولہ، اس میں 2 لوگوں کو نکالنا، 2 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا، وہ جو سارا کام چل رہا تھا نا، وہ اسی بنیاد پہ اس کا مطلب ہے چل رہا تھا۔ اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج جب سماعت شروع ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین بنایا ہے، صحیح، یہ بے آئین ملک تھا، اس کو آئین دینے والے ہم ہیں، 73 کا آئین ہم نے دیا۔ اور مسلم لیگ نون ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہ باقی جماعتیں بھی، جے یو آئی بھی، باقی بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، اور ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک کمرہ ہے جس کا نام کانسٹیٹیوشن روم رکھا ہے، وہ پہلے کمیٹی روم نمبر 5 ہوا کرتا تھا، صحیح، وہاں پر 18ویں ترمیم کے لیے یہ جماعتیں بیٹھی تھیں اور کچھ لے کچھ دے۔ نون لیگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا راستہ کھل جائے، ٹرم جو ہے نا وہ الاؤ کر دیں، رکھ دیں۔ وہ جماعتیں جو آئین کے حوالے سے یہ موقف لیتی رہی ہیں، وہ اس وقت سپریم کورٹ میں کیا اپنی لے کے گئی ہیں، کسی طرح اس آئین پہ عمل نہ ہو جائے۔ جو آئین بنانے کے دعوے دار ہیں، آئین بچانے کے اور آئین کو بحال کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دلائل اور باتیں یہ کر رہے ہیں کہ کسی مائی لارڈ روک دیں، آئین کے اوپر عمل نہ ہو جائے، 90 دن میں الیکشن نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا انسٹاپیبل ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ دیکھیں، خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بیسٹ چانس تھا، جس وقت خان صاحب نے خود اسمبلی تحلیل کی تھی نا، اس وقت وہ زور نہیں بنا تھا، اس وقت خان صاحب پاپولر اتنے نہیں تھے۔ انکمبنسی فیکٹر بہت میٹر کرتا ہے، اور انہوں نے 13 جماعتوں نے جو اپنی کلیکٹیو وزڈم دکھائی ہے نا، اس وزڈم کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وزڈم کو اگر دیکھیں تو آگے یہ پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں کہ اب ہرے اور سفید ڈبہ جو ہے اس پر خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہ بات نا میں نے ایک دن پہلے بھی کہی تھی، جب وزیر آباد پہ میں خان صاحب کو جو ہے نا، وہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا ان کو بلٹ پہ ہرا سکتے ہیں، بیلٹ باکس پہ خان صاحب نہیں ہارتے۔ یعنی کہ میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا، میں وہ پریڈکشن اس قسم کی کوئی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ایک بات سامنے آ گئی کہ خان صاحب جو ہے نا
وہ اپنی زندگی میں جو جس پاپولیرٹی کی اس وقت معراج کے اوپر ہیں، اور یہ بات سمجھنی چاہیے یار، لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں کوئی دیر از نو لو لاسٹ فار اینی پولیٹیکل پارٹی. میں بڑے کھل کے پی ٹی آئی کی داخلی پالیسیز کے اوپر، مہنگائی اس وقت کے معاملات کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں، لوگ مجھے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے رہے ہیں، اور پھر جب یہ والی صورتحال آئی ہے، انہوں نے تو آگے اچھے اور برے کی ایسی تمیز واضح کی ہے، ہر چیز ہی واضح ہو یہ آئے تھے مہنگائی مقام مارچ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دینا. انہوں نے آگے جو بیڑا غرق کیا ملک کا، جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، تو خان صاحب کو جو وہ ہرا اور سفید ڈبہ ہے نا، وہ جیسے گرین کلر کا ڈھکنا ہے، یلو کلر کی سیلیں لگتی ہیں، جو آتا ہے آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور لگ کے جناب تمام لوگوں کو خالی ڈبہ دکھا کے، وہ چینج بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ سارا کچھ، وہ تو خیر ایک علیحدہ کہانی ہے نا. لیکن اس ڈبے کے اوپر لوگ نکل کے ووٹ جو ڈال رہے ہیں نا، وہ ٹرینڈ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہرے سفید ڈبے پہ تو ہرانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ چاہے اکٹھے لڑیں چاہے علیحدہ لڑیں، دونوں صورتوں میں خان صاحب کا جو امپریشن ہے نا، وہ اس وقت یہ ہے کہ یہ بندہ اکیلا ہے، باقی سارے کے سارے سب مل کے اس کے خلاف ہیں. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان میں لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہن بہت بناتا ہے، اور لوگ پھر ریزنٹمنٹ میں نکل کے ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے نتیجہ اس وقت موجود ہے. چلیں، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. آپ نے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.